جن لوگوں نے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں اور خطبوں سے براہ راست استفادہ نہیں کیا، ان کے سامنے ان کے خطیبانہ کمالات کا نقشہ کھینچنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، اگر دریا کی روانی کا کوئی تصور آپ کے ذہن میں پایا جاتا ہے، پھولوں کی نزاکت اور مہک سے آپ آشنا ہیں، آگ کے شعلوں کو آپ نے دیکھا ہے، اور کسی ایسے فنکار کو سنا ہے جو نغموں کے ساتھ ساتھ اثر و سحر، کیف و وجد کی کیفیات کو بھی سامعین کے دلوں میں اتروا سکتا ہے، تو آپ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جامعیت تقریر کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ابھی نقشے کے تمام رخ آپ کے سامنے نہیں آ پائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں شعر کی گرج، شاعر کے احساسات اور صوفی اور عارف کے اخلاص اور سرمستیوں کو بھی شامل کر لیجئے۔ جب کہیں جا کر ان کی خطیبانہ خصوصیات فہم و فکر کی گرفت میں آ سکیں گی۔ شروع سے زندگی کا جو نقشہ انہوں نے تجویز کیا اس سے منحرف ہوئے، اور جو خیالات و تصورات کو انہوں نے اپنایا ان کی پوری قیمت ادا کی یا نہیں، اس سے بھی زیادہ جو چیز ان کی شخصیت کو نکھارنے والی ہے وہ ان کی بے نظیر جرت اور بے باکی ہے۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کا راز ان کی عظیمت میں ہے اور ان کے ایثار میں، ان کی درویشی اور فقر میں ہے، ان کی غنا اور بے نیازی میں، ملک سے وفا شاعری میں ہے، اور رسم اور راہ و رسم دوستی کی استواریوں میں ہے۔ حضرت شاہ جی اپنی ان خداداد قابلیتوں کے بل بوتے پر اگر پیری مریدی کا کاروبار اختیار کرتے تو لاکھوں ہاتھ بیت کے لیے آگے بڑھتے، اور اگر اپنی اس محبوبیت اور شخصیت سے کوئی مالی فائدہ اٹھانا چاہتے تو سیم و زر کی کانیں ان کا خیر مقدم کرتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں کام نہیں کیے۔ یہی ایک چیز کیا ان کی عظمت کے لیے کافی نہیں؟ ایک اور پہلو سے ان کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ ہم اس بات کے قائل نہیں کہ حضرت شاہ صاحب یہ دونوں کام انہوں نے نہیں کیے، یہی ایک چیز ان کی عظمت کے لیے کافی نہیں۔ ایک اور پہلو سے ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ آزادی اور حریت کی روشنی کی کشتی ایک ہی دروازے سے داخل ہوتی ہے، یا تخت اور اورنگ کی بزم آرائیاں تنہا کسی ایک ہی شخص یا جماعت کی کوششوں کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ روشنی کئی دروازوں سے صحن تک آتی ہے، اور تخت و اورنگ کی بزم آرائیوں کے پیچھے کئی تاریخی عوامل ہوتے ہیں جو کارفرما ہوتے ہیں۔ اگر واقعات عالم اور تاریخ کا یہ تجزیہ صحیح ہے تو حصول پاکستان کی کامیابیوں کا انتساب ان تمام تحریکوں اور شخصیتوں کی طرف ہوگا جنہوں نے براہ راست یا بالواسطہ انگریزی استعار کو ختم کرنے کی کوششیں کیں، یا ہندو کی اجارہ دارانہ ذہنیت پر کاری ضرب لگائی۔ ترتیب اشیاء کو اگر اس انداز سے دیکھیے تو حصول پاکستان کے ضمن میں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ کسی طرح بھی کم اہم نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس وقت انگریز کے قلعہ اقتدار میں شگاف ڈالے جب اس کے خلاف لب کشائی کی جرت کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس وقت سلطان جابر کے سامنے آزادی حریت کا کلمہ بلند کیا جب اس کی طوق و سلاسل کی گراں قیمت ادا کرنا لازمی تھی۔